اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے گے۔ وہ انسان کہتا ہے حضور میں نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی اور سچی توبہ کرنے کے بعد آج بھی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ اب میں بڑا سکون حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کرتے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا جو کہ بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس کے پیر خراب تھے۔ آتا تھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے انسان توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، اگر تو اللہ سے توبہ کر لے گا تو تو نیک بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ فقط توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی گناہ کا ارادہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو یہ ولی بعد میں بنے، اس سے پہلے یہ دودھ بیچا کرتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے توبہ کری تو ایسی توبہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور انہیں ولی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو وہ آدمی آیا کرتا تھا ان کے پاس، یہ اسے ہدایت دیتے تھے کہ دیکھ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حبیب اجمی کے پاس وہی انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں نے توبہ کر لی۔ تو حضرت حبیب اجمی فرمانے لگے کہ میں تم سے کہتا تھا توبہ کر لو تو تم نے کبھی توبہ کی نہیں، اور آج آ کے تم کہتے ہو میں نے توبہ کر لی، اب میں سارے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ حضرت حبیب اجمی نے جب اتنا پوچھا تو اس نے کہا حضور سنیے یہ کیسے ہوا۔ میں جا رہا تھا، بازار گیا تھا، بازار میں میں نے کچھ سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد میرے پاس سامان زیادہ ہو چکا تھا، میں مزدور تلاش کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مزدور مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ 15 سال کا بچہ، 15 سال کا لڑکا ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا میری مزدوری کرو گے، میرے ساتھ چلو گے، یہ میرا سامان لے کے چلو گے؟ اس نے کہا میں ادھر بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ میں مزدور ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم کتنے دینار لوگے، کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے کہا مزدوری میں 3 دینار لوں گا۔ کہا 3 دینار؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھانے کے بعد چل دیا۔ چلا تو راستے میں کافی ٹائم لگ گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، کانوں میں جیسی اذانوں کی صدا آئی اس نے سامان رکھا۔ کہا چچا ایک کام ہے، ایک میری بات ہے، اسے مانو گے؟ تو میں نے کہا بتا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا چچا میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے شام بھی ہو جائے، لیکن میں نماز قضا نہیں کرنا چاہتا، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، آگے پتہ نہیں مسجد پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، اذان ہو رہی ہے، مجھے 15 منٹ دیجیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہہ دیا جا نماز پڑھ لے جا کے۔ وہ مسجد گیا، جانے کے بعد اس نے نماز پڑھی، سارے نمازی تو بعد میں آئے لیکن وہ پہلے آ گیا۔ میں نے کہا یار تو پہلے کیوں آ گیا؟ کہا پہلے اس لیے آیا کہ میں نے نفل چھوڑ دیے، نفل اس لیے چھوڑے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھو کہ کام کرنے سے جی چراتا ہے، کام کرنے سے دور بھاگتا ہے، میں اس لیے نفل چھوڑ کے آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں، تو ایسا مت سمجھ کہ میں یہ سمجھوں گا۔ اس نے وہ میرا سامان اٹھایا اور پھر چلنے لگا، چلتا رہا تو گھر آ گیا میرا، گھر پہ سارا سامان رکھا، عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، لڑکے نے کھانا نہیں کھایا تھا اور میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، میری بیگم نے، میری بیوی نے کھانا بنا دیا تھا۔ وہ بولی کہ کھانا تیار ہے، یہ جو مزدور آپ کے ساتھ آیا ہے 15 سال کی عمر ہے، بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، کافی دور سے سامان اٹھا کر لایا ہے، تو اس کو بھی کھانا کھلوا دیتے ہیں۔ میری بیگم نے جب اتنا کہا میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم دونوں لوگ ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو میں اس لڑکے کے پاس گیا، حالانکہ بیچ میں نے اس سے کہا تھا بیٹا تجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، سامان زیادہ ہے، لاؤ کچھ دور میں لے چلوں۔ تو اس نے کہا تھا نہیں چچا سامان تو میں ہی لے چلوں گا، اگر آپ لے چلو گے تو میں پھر 2 دینار لوں گا، اس لیے کہ میں محنت کا کماتا ہوں، حلال کمائی کھاتا ہوں، میں ایسے نہیں۔ تو حالانکہ وہ خود سامان اٹھا کے لایا، میں نے اس کو مزدوری دی اور میں نے کہا بیٹے کھانے کا ٹائم، کھانے کا وقت ہے، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی، مجھے بھی بھوک لگی ہے،
چلو آؤ دسترخوان تیار ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے جب اتنا اس بچے سے کہا تھا نا، اس نے کہا چچا میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اتنا سنا کہ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، تو میرا دل ہل گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 15 سال کی عمر ہے، یہ روزہ رکھ کر بھی، رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ کڑاکے کی دھوپ تھی اور رمضان شریف کا مہینہ بھی نہیں تھا، وہ روزے سے تھا۔ میں اپنے آپ پر شرمندہ ہوا کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ میں بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا وہ روزے سے ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بڑا نیک لڑکا لگتا ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس کی دعوت کرو شام کو اور اس سے کہو کہ افطار بھی ہمارے گھر کرے، کھانا بھی ہمارے گھر کھائے۔ کہ میں دوڑ کے آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا ایک میری آرزو ہے، ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہ چچا کیا بات ہے بتائیے، انشاءاللہ اگر میرے لائق ہوگی تو میں مانوں گا، میں آرزو آپ کی پوری کروں گا۔ کہ بیٹا میری اور میری بیوی کی تمنا یہ ہے کہ آج افطار آپ میرے گھر کرو اور آج کا کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے چچا، اگر آپ کی یہ آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آج کی افطار بھی آپ کے یہاں کروں گا اور آج کا کھانا بھی آپ کے یہاں کھاؤں گا۔ شام ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، میں نے اس کو افطار کرایا، وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، میں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، اس پر کھانا رکھ دیا گیا، کھانا تیار تھا، ہم دونوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ باتیں بھی ہوئیں، تو ٹائم زیادہ گزر گیا، رات ہونے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ تو ہم نے کہا بیٹے اتنی رات میں اگر آپ اپنے گھر جاؤ گے نا تو بہت دیر ہو جائے گی، رات کا سمے ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ یہیں رک جاؤ۔ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ کھول دیا، میں نے کہا آپ یہاں سو جاؤ۔ وہ لڑکا اس کمرے میں چلا گیا، اس بچے کا بستر وہاں لگا دیا اور اس سے کہا کہ آپ آرام سے یہیں سو جاؤ۔ میں اور میری بیوی تھوڑا سا کھانا لے کے اپنی بیٹی کے روم میں گئے، بیٹی کو کھانا کھلایا اور بیٹی سے کہا بیٹی آج ہمارے گھر جو بچہ آیا ہے نا، آج ہمارے گھر جو ایک لڑکا آیا ہے نا، اس کی 15 سال عمر ہے، بہت نیک معلوم دیتا ہے، گناہوں سے بہت دور لگتا ہے، اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، بڑا سچا ہے، نمازی ہے۔ جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی جوانی والی عبادت بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان حضرت حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس آ گئے اور اپنے بستر پر لیٹ گئے، رات تو ہو ہی چکی تھی، ہم نے دروازے بند کر لیے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو ہم نے سوچا کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے، دروازے پر کھڑی۔ ہم لوگ تو چونک گئے کہ جس کا علاج بڑے بڑے حکیموں سے کرایا ہے، جس کا علاج بڑے بڑے طبیبوں سے کرایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بیٹی چل نہیں سکتی، یہ معذور ہے، یہ کبھی نہیں چل سکتی، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا۔ آج ہم لوگ اس بات کو دیکھ کر چونک گئے کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج وہ دروازے پر کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے آئی ہے، دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ چل کے اپنے کمرے سے آئی ہے۔ ہم لوگ تو چونک گئے، بالکل حیرت زدہ ہو گئے، بیٹی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹروں نے تو تمہیں جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیموں نے جواب دیا تھا کہ تم نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور آج تم اپنے کمرے سے چل کے یہاں تک آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بابا آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیسے ٹھیک ہوئی؟ بابا آج جب آپ کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے گھر آج اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کی عمر کم ہے، وہ اللہ کا ولی لگتا ہے، نمازی لگتا ہے، سچا آدمی لگتا ہے، نیک لگتا ہے۔ بابا میں نے اس کا وسیلہ لیا تھا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تھے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی، مولا اگر واقعی وہ لڑکا سچا ہے، اگر واقعی وہ تیرا دوست ہے تو اس کے وسیلے سے میرے پیروں کو ٹھیک کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے صحیح کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ بابا جب اتنی میں نے دعا کی تھی نا تو میری دعا فوراً قبول ہو گئی اور میرے پیر صحیح ہو گئے، اور جب میں چلی تو بڑا خوش ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا، طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن آج تو نے اپنے ولی کے صدقے سے، اپنے دوست کے صدقے سے آج تو نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بابا آج اسی کے وسیلے سے میرے پیر ٹھیک ہوئے ہیں،
وہ انسان کہتا ہے حضرت حبیب اجمی سے کہ حضور ہم لوگ بڑا خوش تھے، میری بیوی، میری بیٹی، ہم بہت خوشیاں آ گئی تھیں کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی، پھر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھولا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر کوئی نہیں لیٹا ہے، بستر پر کوئی موجود نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو بستر پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ آج تو اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے نا تو زمانے میں ڈھنڈورا پٹوا دیتا ہے، زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ آج تو اگر کوئی کسی کی مدد بھی کرتا ہے نا تو پوری دنیا کو دکھاتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی، تاکہ وہ انسان اگر سماج میں منہ اٹھا کر چلے تو لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں ہاں یہ وہی انسان ہے جو اس نے اس کی مدد کی تھی۔ انسان تو پہلے ہی مر جائے گا، یہ انسان تو لوگوں کے سامنے جی نہیں سکتا، سماج کے سامنے منہ اٹھا کے چل نہیں سکتا، لوگوں کی باتیں ہی اس کو مار دیں گی۔ اگر کسی کی کوئی مدد بھی کرتا ہے نا تو پہلے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی۔ بچو یار، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہو نا تو تھوڑا چھپ کے کیا کرو تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ اگر آپ مدد کرتے ہو نا تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے تو آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو، جب آپ مر کے چلے جاؤ گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا تم نے فلاں کی مدد کی تھی، آپ کہو گے ہاں کی تھی، فرمائے گا کس لیے کی تھی؟ میری رضا حاصل کرنے کے لیے کی تھی یا اپنی فینس فالوئنگ بڑھانے کے لیے کی تھی یا اپنی واہباہی کے لیے کی تھی یا اپنی شہرت اور عزت کے لیے کی تھی؟ تو کیا کہو گے؟ اگر تم نے شہرت اور عزت کے لیے کسی کی مدد کی تو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے شہرت اور عزت کے لیے مدد کی تھی جو تمہیں دنیا میں ہی حاصل ہو گئی، آج یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی تو اس کا بدلہ تمہیں کل میدان محشر میں ملے گا۔ ہاں تو اس پر خط لکھا ہوا تھا، خط میں لکھا تھا کہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ سے بہت محبت ہو گئی ہے، لیکن کبھی مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو مت کرنا، اس لیے کہ آج سے ہی اگر تم گناہ کرتے ہو تو توبہ کر لو۔ آج سے ہی اگر تمہارے کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں تو آج سے توبہ کر لو، یا اللہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، مولا آج کے بعد سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مجھے تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے گے۔ وہ انسان کہتا ہے حضور میں نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی اور سچی توبہ کرنے کے بعد آج بھی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ اب میں بڑا سکون حاصل کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں شراب پینے سے دل میں سکون آتا ہے، جوا کھیلنے سے دل میں سکون آتا ہے، غیبت کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، چوری کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، وہ غلط ہے، یہ سب ٹائم پاس ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی چیز سے دل میں سکون آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نیک عمل کریں، تب دلوں کو سکون ملے گا۔